اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف کی ایک مختصر سی آیت نمبر 25 آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن ایک واو عاطفہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم دو حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ اور دوسرا ہوگا وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ میں بات کریں گے۔ واو حرف ہے، لبثوا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لام با اور ثا آپ کو حروف مادہ الگ نظر آ رہے ہیں۔ واو جو ہے ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز ہے جمع مذکر کی، اور لبثا یلبثو باب سمیع یسمع سے استعمال ہوتا ہے ٹھہرنے کے لیے، رہنے کے لیے۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد کہف کا لفظ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، اور کہف کا لفظ جو ہے یہ مضاف ہے ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی طرف، اور ہم جو ہے وہ ہم اس لیے لکھا اور پڑھا گیا کیونکہ پیچھے زیر تھی۔ 300 سنین، یہ تین لفظ ہیں، اس میں ثلاثہ جو ہے 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے، 100 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سنینہ جو ہے یہ سنونہ کی منصوب اور مجرور شکل ہے، اور سنونہ جو ہے یہ سنتن کی جمع ہے، اور سنتن کے معنی سال کے ہوتے ہیں۔ 300 جو ہے یہ اکٹھا بھی لکھا جاتا ہے، تو 300 کے لیے جو گنتی ہوتی ہے نا وہ 300 ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈال لیں، میں نے عربی کا معلم جو ہے مولوی عبدالستار صاحب کی کتاب جس میں گنتی میں نے پڑھائی بھی تھی، اس میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ 100 سے 1 کروڑ تک کی گنتی جو ہے وہ کیسے ذکر کی جاتی ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ میعتن اور الفن اور ان کے تثنیہ و جمع کا معدود واحد اور مجرور ہوگا۔ معدود کسے کہتے ہیں؟ معدود کہتے ہیں جس کو گنا جائے۔ تذکیر و تانیث سے ان میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، اور ان دونوں لفظوں کو مضاف کی طرح بغیر تنوین کے استعمال کرتے ہیں، اور ان کے تثنیہ سے نون گرا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میاہ کے حوالے سے کچھ ایگزامپلز آپ دیکھ لیں، یعنی 100 کے لیے میاتن لفظ ہے جس کو میاتن بھی لکھا جاتا ہے، اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں 100 لڑکے یا لڑکیاں تو عربی میں کہا جائے گا میعت ولدن او میعت بنتن۔ 200 کے لیے میعتانی استعمال کیا جائے گا، اور 200 لڑکوں کے لیے میعتا ولدن اور 200 لڑکیوں کے لیے میعتا بنتن کہا جائے گا۔ 300 کے لیے 300 اور جیسے میں نے کہا کہ اس کو ملا کے بھی لکھا جاتا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں 300 کیسے ملا کر لکھا جاتا ہے، اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں 300 لڑکے تو عربی زبان میں کہا جائے گا 300 ولدن او 300 بنتن۔ تو یہ جو 300 میں میعتن ہے نا، جب اس کے ساتھ معدود آئے گا نا جس کو گنا جا رہا ہے، تو پھر میعتن نہیں بلکہ میعتی کہا جائے گا۔ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں 300 ہے، یعنی یہاں پر معدود جو ہے اس طرح ذکر نہیں کیا گیا جیسا کہ اصول ہے، کیونکہ ہم نے بھی پڑھا ہے کہ میعتن اور الفن اور ان کے تثنیہ و جمع کا معدود جو ہے وہ واحد اور مجرور ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہاں پر میعتن پڑھا جا رہا ہے، سنینہ اگر اس کا معدود ہوتا تو اس کو میعتی سنتن جو ہے وہ پڑھا جاتا۔ تو بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ کے سامنے ترکیب کرتے ہوئے آ جائے گی۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب پہلے حصے کے الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیتے ہیں کیونکہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں۔ لبثوا فعل بفاعل ہے، فی جار کافہم مضاف الیہ ہو کر مجرور، اور جار مجرور متعلق ہو جائے گا لبثوا فعل کے۔ ثلاثہ جو ہے یہ ظرف کی بنا پر منصوب ہے، مضاف کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، جس کا مضاف الیہ جو ہے وہ میعتن ہے، اور سنین جو ہے اس کو بدل قرار دیا گیا ہے 300 سے، یا اس کو عطف بیاں بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔
اور یہ یہاں پر منصوب ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مبدل منہ اور بدل کا اعراب سیم ہوتا ہے، تو ثلاثہ کا اعراب چونکہ منصوب ہے تو سنین کو بھی ہم یہاں پر منصوب ہی قرار دے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جی پہلا حصہ جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ دوسرے حصے میں واو حرف ہے اور ازدادو۔ ازدادو جو ہے یہ فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ زا، الف اور دال آپ کو گرین کلر میں حروف مادہ نظر آ رہے ہیں، جن میں سے الف کو ہلکے گرین میں دکھایا گیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ الف جو ہے یہ واو یا یا سے تبدیل ہوا ہے۔ اس فعل کے حروف مادہ جو ہیں وہ ہیں زا، یا اور دال، اور باب افتعال سے یہ استعمال ہوا ہے۔ تو اوریجنلی یہ بنتا تھا از تایدا یز تیدو۔ پھر باب افتعال کا ایک خاص قاعدہ ہے کہ باب افتعال میں اگر فا کلمہ جو ہے وہ زا حرف ہو تو باب افتعال کی تا کو دال میں بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہ از تایدا سے از دیدا بنا، اور پھر جب اجوف کے قواعد اپلائی ہوئے تو ازدادا بن گیا، اور ازدادا کا جمع کا صیغہ جو ہے وہ ہے ازدادو۔ معنی اس کے خان صاحب لکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ ڈکشنری میں دیکھ رہے ہیں، ازدادا یزدادو ازدیادن، بڑھنا یا زیادہ ہونا، اور آیت کا ریفرنس جو ہے سورہ آل عمران کا دیا گیا ہے۔ واو آپ کو سیان کلر میں جو نظر آ رہا ہے وہ ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر غائب کی ہے، بارز ہے، اور جو تسعن کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے 9 کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ منصوب ہے۔ الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ واو عاطفہ ہو جائے گا، ازدادو فعل و فاعل ہے، اور تسعن جو ہے یہ اصل میں تسع سنینا تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں 3 سے لے کے 10 تک جو اعداد ہیں وہ مذکر معدود کے لیے مؤنث اور مؤنث معدود کے لیے مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ تو سال کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے سنتن، اس کی جمع سنونا میں نے آپ کو بتائی ہے، تو سنتن جو کہ مؤنث ہے لہٰذا اس کے لیے مذکر عدد استعمال ہوگا اور وہ تسعن ہوگا، اور 3 سے 10 تک آپ جانتے ہیں مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن بنتی ہے، اور 3 سے 10 تک جو معدود ہوتا ہے وہ جمع مجرور مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تسع سنینا تھا، سنینا کو حذف کر دیا گیا تو تنوین جو ہے وہ تسعن پر آ گئی۔ اب یہ تسعن جو ہے یہ کیا بنے گا، تو اس کے بارے میں ایک رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مفعول بہ ہے۔ مامو صافی صاحب نے اس کو تمییز منصوب لکھا ہے، اور ساتھ دوسری رائے یہ دی ہے کہ اس کو مفعول بہ بھی بنایا گیا ہے، لیکن ساتھ مزید بھی تفصیل دی ہے۔ محی الدین درویش صاحب نے بھی تسعن کو مفعول بہ ہی قرار دیا ہے۔ گویا ازدادو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور یوں یہ حصہ بھی کور ہو گیا۔ تفسیر جلالین میں اس آیت کے حوالے سے جو ذکر کیا گیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ اس میں لکھا ہے میعہ جو ہے یہ ثلاثہ کی تمییز ہے، اور سنینہ جو ہے یہ میعہ کا عطف بیاں یا بدل ہے، اس لیے کہ میعہ کی تمییز عام طور پر مفرد مجرور ہوتی ہے، اور ایک قرات میں میعاتی سنینہ اضافت کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں سنینہ میعہ کی تمییز ہوگی اور جمع محل میں مفرد کے ہوگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے قول بالاکثرین اعمالا میں ہے۔ یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی جو میں نے چاہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اب ہم محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ واو استنافیہ ہے، لبثوا فعل ماضی اور اس کا فاعل ساتھ ہی ہے، فی کافہم جار مجرور متعلق ہے لبثوا کے، ثلاثہ جو ہے یہ ظرف زمان منصوب ہے، متعلق ہو جائے گا لبثوا کے، اور میعۃ مضاف الیہ مجرور ہے، اور سنینہ جو ہے یہ بدل ہے ثلاثہ میعۃ سے یا عطف بیان ہے۔ واو کو عطفہ قرار دیا ہے، ازدادو فی الماضی اور اس کا فاعل ہے، اور تسعن کو تمیز منصوب قرار دیا ہے، اور جو 2 جملے بنتے ہیں ان میں پہلا جملہ لبثوا والا لا محل لہ استنافیہ، اور ازدادو والا جملہ لا محل لہ معطوف علی الاستنافیہ قرار دیا ہے۔ اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور 9 سال زیادہ رہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 9 سالوں کا ذکر الگ اس لیے فرمایا کہ اگر شمسی سال ہوں تو 300 سال اور قمری ہوں تو ان کے ٹھہرنے کی مدت 309 سال تھی۔ جنہوں نے یہ بات کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو 300
و تسع سنین یعنی 309 سال کہنا کافی بھی تھا اور مختصر بھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ شمسی اور قمری کے اس فرق کی کوئی دلیل نہیں۔ 9 سالوں کو الگ ذکر کرنے کی وجہ آیات کے فواصل یعنی آخری الفاظ ہیں جن سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، اور بلاغت کے لحاظ سے قرآن کے الفاظ اور 300 و 9 سنین کے درمیان فرق زمین و آسمان کا ہے۔ بلاغت کا قاعدہ یہ ہے کہ کبھی اختصار میں حسن ہوتا ہے اور کبھی تطویل میں، اس لیے ان کے ٹھہرنے کی مدت 309 سال ہی تھی۔ قمری سال تھے تو سب قمری، اور شمسی تھے تو سب شمسی۔ 300 شمسی اور 309 قمری کی تفریق ایک ذہنی اپج کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ ٹیکسٹ جو ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گا تفسیر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 25 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔